ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت 30 کروڑ نوکریوں کی جگہ لے سکتی ہے۔ یہ امریکہ اور یورپ میں 1/4 نوکریوں کی جگہ بھی لے سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب نئے مواقع اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ عالمی سطح پر تیار ہونے والی اشیاء اور خدمات میں 7% تک اضافہ کر سکتی ہے۔ برطانیہ میں حکومت مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی خواہاں ہے۔ اس بارے میں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ معیشت میں پیداواری صلاحیت کو بڑھائے گی، اور اس نے عوام کو اس کے اثرات کے بارے میں مکمل یقین دہانی کرائی ہے۔ ٹیکنالوجی سیکریٹری کا کہنا ہے کہ ہم برطانیہ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت بالکل ویسے کام کرے گی جیسے ہم کرتے ہیں، اور اس کو خراب نہ ہونے دے گی۔ یہ ہماری نوکریاں ختم کرنے کے بجائے ہماری نوکریوں کو بہت آسان کرے گی۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے اثرات مختلف شعبوں میں مختلف ہوں گے، جیسے کہ نظامی نوعیت کے امور میں 44% کام، قانونی پیشوں میں 45% کام خودکار ہوں گے، لیکن تعمیرات کے شعبے میں صرف 6% کام خودکار ہوں گے۔ اس سے قبل ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کچھ آرٹسٹ کو مصنوعی ذہانت کے امیج جنریٹر سے متعلق یہ تحفظات ہیں کہ یہ ان کے روزگار کے مواقع کو بے حد نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آکسفورڈ مارٹن اسکول میں ورک ڈائریکٹر نے کہا کہ صرف ایک چیز جس کا مجھے یقین ہے وہ یہ کہ یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں کہ جنریٹو آئی اے کتنی ملازمتوں کی جگہ لے سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر چیٹ جی پی ٹی نے کیا، اس نے اوسط مہارت سے لکھنے والے زیادہ لوگوں کو بہتر انداز میں مضامین اور آرٹیکلز لکھنے کے قابل بنایا، لہٰذا صحافیوں کو زیادہ مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے ان کی اجرت میں کمی آئے گی، جب تک ہم اس طرح کے کام کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ نہ دیکھیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی طرح جی پی ایس ٹیکنالوجی پر غور کریں۔ اچانک سے لندن کی تمام سڑکوں اور راستوں کو جاننے کی اہمیت میں کمی واقع ہوئی ہے، اور ہماری تحقیق کے مطابق موجودہ ڈرائیوروں کو تقریباً 10% اجرت میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈرائیورز تو کم نہیں ہوئے مگر تنخواہیں کم ہو گئیں۔ لہٰذا اگلے چند برسوں کے دوران جنریٹو آئی اے کے تخلیقی کاموں پر وسیع پیمانے پر ایسے ہی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق 60% افراد آج ایسی نوکریاں کر رہے ہیں جو 1940 میں موجود نہیں تھیں، لیکن دیگر تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1980 کی دہائی کے بعد ٹیکنالوجی میں تبدیلی نے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے سے زیادہ تیزی سے لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ اس رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اگر جنریٹو آئی اے نے بھی ماضی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرح ترقی کی تو یہ بہت جلد بہت سی ملازمتوں کو کم کر دے گی۔ ریزولوشن فاؤنڈیشن تھنک ٹینک کے چیف نے کہا کہ یہ مصنوعی ذہانت سے متعلق تمام پیشن گوئیوں پر مکمل انحصار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس ٹیکنالوجی کا ارتقاء کیسے ہوگا اور کیسے کمپنیاں اس کو اپنے نظام اور اپنے کام میں شامل کریں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصنوعی ذہانت ہمارے کام کرنے کے طریقے میں خلل نہیں ڈالے گی، لیکن ہمیں اعلیٰ پیداواری صلاحیت اور کم سے کم اخراجات سے ممکنہ معیار زندگی پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر دوسری کمپنیاں اور معیشتیں بھی ٹیکنالوجی کی تبدیلی کو بہتر طور پر اپنا لیتی ہیں تو نقصان یا ناکامی کے امکان بے حد کم ہو جائیں گے۔